بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک اور ان کی وفات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک فرشتے سے ملاقات کی۔ اس سے فرمایا کہ کیا تم ملک الموت ہو؟ تو فرشتے نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تم اپنا وہ چہرہ مجھے دکھا سکتے ہو جس سے تم مومنوں کی روح قبض کرتے ہو؟ تو ملک الموت نے فرمایا آپ کچھ وقت کے لیے میری طرف سے نظریں ہٹا لیجئے، یعنی میری جانب سے منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ پھر جب انہوں نے ملک الموت کی طرف واپس دیکھا تو دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت اور اچھا لباس نوجوان ہے جس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن تم کو بغیر خوبصورتی کے نہ دیکھے تو اس کے لیے یہی اچھا ہے۔ پھر کہا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ تم مجھ کو اپنا وہ چہرہ دکھا دو جس سے تم مومنوں کی روح قبض کرتے ہو۔ ملک الموت نے کہا کہ آپ میرا وہ چہرہ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ کہا بہتر ہے میری جانب سے منہ پھیر لیجئے۔ کچھ دیر بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نظر پھیری تو ایک مرد کو کالے سیاہ لباس میں دیکھا جس کے پورے جسم پر بال کھڑے ہیں اور بدبو آ رہی ہے اور اس کے منہ اور ناک سے آگ نکل رہی ہے۔ اس کو دیکھتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ملک الموت صورت اول میں نظر آیا۔ فرمایا اے ملک الموت اس صورت میں دیکھے تو اس کی سزا کے لیے یہی بہت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم 175 سال کی تھی۔ اس حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ ضعیف ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ایک بیٹا عطا فرمائیے جس سے ہماری آنکھیں روشن ہو جائیں، کیونکہ خدا نے آپ کو اپنا خلیل قرار دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ ان کو ایک بیٹا عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور کہا میں تمہیں ایک فرما بردار بیٹا عطا کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 سال تک انتظار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دن آیا۔ حضرت سارہ نے کہا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ ضعیف ہو گئے ہیں اور آپ کی موت کا وقت قریب ہے کہ آپ کچھ ایسا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے تاکہ آپ میرے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جیسا کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے التماس کی تھی، تو اس کے جواب میں باری تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ تم جس قدر چاہو تم کو زندگی دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو خبر دی۔ انہوں نے کہا خدا سے دعا کیجئے کہ جب تک آپ خود موت کے طالب نہ ہوں آپ کو موت نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور باری تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے قبول ہونے کی خبر حضرت سارہ سے بیان کی تو حضرت سارہ نے کہا اللہ پاک کا شکر کیجئے اور پکوان پکوائیے اور فقیروں اور ضرورت مندوں کو بلوائیے کہ وہ کھانا کھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کی دعوت کی۔ جب لوگ حاضر ہوئے تو ان میں ایک کمزور بوڑھا نابینا شخص بھی تھا اور اس کے ساتھ اس کو سہارا دینے کے لیے ایک شخص تھا۔ وہ بوڑھا شخص بھی دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا اور جب وہ لقمہ بنا کر کھانا چاہتا تو اس کا ہاتھ کانپ جاتا اور لقمہ داہنی جانب سے بائیں جانب ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ لقمہ اس کی پیشانی پر جا لگا۔ اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے منہ تک پہنچایا۔ پھر اس نبینا نے دوسرا لقمہ لیا، اس کا ہاتھ پھر سے ہلا اور لقمہ اس کی آنکھ تک جا پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اسی کی طرف تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نبینے کی یہ حالت دیکھ کر حیرت مند ہو گئے اور اس کے ساتھی سے اس نبینے کے حال کا سبب پوچھا۔ اس شخص نے کہا اس نبینے کا یہ حال اس کے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جب میں بھی بوڑھا ہو جاؤں گا تو اس نبین شخص کی طرح ہو جاؤں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ
خداوند میری موت کا وہی وقت بہتر ہے جو میرے لیے آپ پہلے ہی مقرر کر چکے ہیں، کیونکہ اس حال کو دیکھنے کے بعد مجھے زیادہ عمر کی ضرورت نہیں رہی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب خدا نے چاہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرے تو ملک الموت کو ان کے پاس بھیجا، اور ملک الموت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہا، السلام علیکہ یا ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وعلیکم السلام یا ملک الموت، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے اختیار سے مجھے آخرت کو لے چلو؟ تو ملک الموت نے کہا، جی اسی لیے آیا ہوں، اور آپ کو آپ کی خواہش سے خدا سے ملاقات کروانے آیا ہوں، لہٰذا قبول کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کبھی تم نے دیکھا ہے کہ دوست اپنے دوست کو مار ڈالے؟ ملک الموت واپس گئے اور اپنے مقام پر کھڑے ہو کر کہا، خداوند یا رب العزت، تو نے سنا جو کچھ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ اسی وقت اللہ پاک نے ان کو وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرے؟ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کا آرزو مند ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مناسک حج سے فارغ ہو کر شام کی جانب واپس گئے تو وہیں آپ کی روح مقدس اللہ پاک کی جانب روانہ ہو گئی۔